میرے دور کے رشتے داروں میں تھے وہ. میں نے ان کے گھر پر قدم رکھا تو اندر ساؤنڈ کی آواز آ رہی, ہلکا ہلکا ساؤنڈ. میں نے بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ مفتی صاحب کو ویسے ہی بچوں نے بجا رکھا ہے. میں نے کہا بچوں نے بجا رکھا ہے تو پورے گھر میں سے آواز آئی. وہی ہوتا ہے نا کہ پروگرام کے موقع پر ہلکا ہلکا ساؤنڈ جو بجتا ہے ماحول کو ذرا ایک دم رومانٹک بنانے کے لیے. تو میں نے کہا سوری میں اندر نہیں آ سکتا. کہنے لگے مفتی صاحب کوئی بات نہیں بند کرا دو. میں نے کہا میں اندر آ ہی نہیں سکتا ہوں, پہلے بند کروا آپ اس کے بعد ہی میں اندر آ سکتا ہوں. اب سارے لوگ جو اندر گئے میری شکل دیکھ رہے ہیں, بھائی مفتی صاحب کون سے آ گئے, کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, بڑی بڑی, ایک تو اتنی بڑی داڑھی بھی نہیں ہے, اور بھی بڑی بڑی داڑھی والے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ اندر گئے, کیونکہ اہلیہ کا خوف ہوتا ہے نا, آدمی کے وائف کا خوف ہوتا ہے. اندر گئے, پھر اندر اپنی وائف سے کچھ کہہ کر آئے ہوں گے, پھر انہوں نے بند کیا, پھر وہ آئے باہر, پھر مجھے اندر لے کر گئے. ورنہ میں اندر نہیں جاتا, میں صاف منع کرتا کہ بھائی میں اندر نہیں آ سکتا. آپ کے کیوں نہیں آ سکتے؟ باقی سارے لوگ اندر بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے بیٹھے رہنے دو. اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی ہوئی نافرمانی جس جگہ پر ہو رہی ہو, اس جگہ پر ایک مسلمان, ایک مومن, ایک عالم, ایک حافظ, ایک مفتی, ایک دیندار آدمی کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول, ہماری شان میں اگر تھوڑی سی گستاخی ہو جائے تو ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیں. آپ کسی پروگرام میں جائیں, وہاں پر آپ کو چیئر کی نہ پوچھا جائے, ٹھنڈے پانی کی نہ پوچھا جائے, کھانا ٹھنڈا آ جائے, یا کھانے کی جو لائن تھی وہ بڑی لمبی تھی, آپ کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دی جائے, تو آپ برائیاں کرتے ہو اور اس جگہ جانا چھوڑ دیتے ہو. یار آج کے بعد تو ان کے پروگرام میں نہیں شرکت کریں گے, بتاؤ ذلیل کر کے ہمیں وہاں سے روانہ کیا ہے, پانی تک کی نہیں پوچھا. اور جس پروگرام میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی جائے, وہاں ہم نارمل کھاتے پیتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں, بہت اچھا. تو اس گناہ کے کام میں ہم بھی شرکت کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں. بہت خاص رشتہ داری ہے, بہت خاص ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کے بچے کی شادی ہے, انہوں نے کارڈ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو آنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ ٹوٹل کام حرام کا ہے, ان کا جو ٹوٹل کام ہے وہ سود کا ہے. تو کیا رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیے, شادی کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے کہا کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے مفتی صاحب رشتہ داری ٹوٹ جائے تو, میں نے کہا ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جانے دو. وہ کہنے لگے مفتی صاحب رشتہ داری کو تو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میں نے کہا رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم وہاں دیا گیا ہے جب رشتہ دار کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہو. اپنی ذات کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے رشتہ داری کو توڑنا یہ جائز ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے, اور نفرت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے. رشتہ داری کو جوڑا جائے تو اللہ کے لیے جوڑا جائے, اور جب رشتہ داری کو توڑا جائے تو اللہ کے لیے توڑا جائے. جب وہ حرام کا, سود کا, انٹرسٹ کا, اس کا ٹوٹل کام ہے 100% اس کا کام حرام کا ہے, اس کی ارننگ کے جو سورسز ہیں وہ حرام ہیں, تو میں نے کہا منع کرو صاحب کہ بھائی ہم آپ کی شادی میں اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ بھائی صاحب آپ کا کام 2 نمبر کا ہے, آپ کا کام جو ہے وہ حرام کا ہے, اسی لیے ہم اس شادی میں نہیں آ سکتے. اب رشتہ دار ناراض ہو تو ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ